السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 1 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات چل رہی تھی حلال و حرام سے متعلق۔ ہم نے واضح کیا قرآن کی روح سے کہ اللہ نے صرف 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس میں بتایا یہ گیا کہ مرا ہوا جانور، مردار، خون، سور کا گوشت، اور جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے پکاری جائے، اس سے منسوب کی جائے اور اس کو ذبح کیا جائے، اس کو ذبح کرتے وقت، تو یہ 4 چیزیں قرآن نے کہا حرام ہے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں گے تو بات آسان ہو جائے گی، آپ کو کسی بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں کھانے پینے کی، لیکن ان میں سے اللہ نے حلال چیزوں کی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ سمجھ آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ یہ حلال سے مراد ہے جو قانونی طور پر حلال ہے، اور حرام سے مراد ہے جو قانونی طور پر حرام ہے، اور قانون صرف اللہ کو اختیار ہے دینے کا، انسانوں کو نہیں۔ یہ بنیادی چیز تو اللہ نے قانونی طور پر جو حلال چیزیں ہیں، دنیا میں کتنی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، حلال چیزوں کی اللہ نے ڈیٹیل نہیں بتائی۔ انسانوں کی آسانی کے لیے صرف 4 چیزیں ان میں سے جو حرام تھی نا وہ بتا دی الگ کر کے، یعنی جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا ان میں سے 4 چیزوں کو الگ کر کے اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، جس کی ڈیٹیل ہم نے ابھی بتائی آپ کو، 4 چیزوں یہ حرام ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، تو تم جو بھی حلال اور طیب ہے اس کو کھا لو، اس میں تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی شخص کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ نہ کھائے، کسی کو بیف پسند نہیں ہے تو وہ نہ کھائے، کوئی شخص مٹن پسند کرتا ہے چکن کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ اس کی پسند ناپسند کا معاملہ ہے۔ لیکن کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دینا یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے اور قانونی نوعیت کی چیز ہے۔ یہ قانونی نوعیت کی چیز ہے، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو چیز اس کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی مرضی کے خلاف ہو، اس کے کسی نظریے کے مطابق وہ جسے وہ پسند نہیں کرتا اپنے کسی نظریے کی وجہ سے، وہ مذہبی ہو یا کوئی بھی، یا اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا یا اس کو سوٹ نہیں کرتی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، تو اس کی روح سے وہ یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ دین میں اللہ کا جو دین ہے اس کے اندر کسی مفتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایون اللہ کے جو انبیاء تھے وہ بھی مفتی نہیں تھے۔ فتویٰ قانونی حکم ہوتا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے انہیں قانونی حکم بتایا اپنی کتاب کے اندر، اور کل کا لفظ آتا ہے، قرآن میں بھی کل کا لفظ آتا ہے کہ اے رسول یہ تجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قانونی حکم پوچھتے ہیں، ان سے کہو، آگے پھر اللہ کا جواب ہوتا ہے، کل ان سے کہو، آگے اللہ کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا بڑی قابل غور ہیں، یعنی کسی نبی نے اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، وہ چیزوں کے حلال اور حرام سے ریلیٹڈ ہو یا کسی اور امور سے متعلق ہو، فتویٰ یعنی قانونی حکم کسی نبی نے نہیں دیا، کسی رسول نے نہیں دیا۔ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کیوں؟ کہ قانون ساز اتھارٹی، قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، رسول ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ صالحین ہی کیوں نہ ہو، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اگر ان کے اندر آپ اختیار یہ مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔
کہ یہ بھی قانون ساز ہے اور پھر اللہ بھی قانون ساز ہے، تو پھر تو آپ نے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ چیز بڑی قابل غور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انسانوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی طرف سے یہ کہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ انما حرما، یہ جو انما ہے نا، انما، یہ اس کے اندر یہ ہے کہ صرف یہی انما حرما علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ جو چار چیزیں ہیں نا، ان چار چیزوں سے پہلے اللہ نے جو انما کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف یہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ یہ انما کے اندر یہ معنی ہے، یہ چیز سمجھ لیں آپ، انما حرما، کہ صرف یہی چار چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم بار بار اپنے ان ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، کیونکہ حرام اور حلال سے ریلیٹڈ مذہبی جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو مفتیان ہیں، انہوں نے بہت سارے قرآن کی جو آیات ہیں اس میں ڈائیورشن کی ہوئی ہے، اضافے کیے ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دیں ان کو انہوں نے حلال کیا ہوا ہے، اپنے فقہوں کی روح سے، اپنی خود ساختہ شریعتوں کی روح سے۔ اس وجہ سے ہم قرآن کی ان آیات کو پورا کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے۔ تو اس میں ہم نے جو ایک اہم بات کی، جو بڑی قابل غور ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے یا اس کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ چاہے کوئی مفتی ہو، کوئی فقیہ ہو، یا کوئی بھی ہو، یا کوئی گروپ ہو، وہ اس کی اپنی ذاتی پسند ناپسند تو ہو سکتی ہے، لیکن حلال اور حرام کسی چیز کو قرار دینے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ اس میں پھر ایک اور چیز کہ ہمارے یہ جو ویڈیو پچھلی آیات کے اوپر گزرے ہیں، تو یوٹیوب کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پر جواب دے سکیں، تو اس کے لیے جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس کے اوپر آپ اپنا میسیج ریکارڈ کروا دیں یا فون کر لیں، کیونکہ پڑھنے میں اور لکھ کر جواب دینے میں وقت بہت لگتا ہے، تو اس سے وقت بچتا ہے۔ تو آپ یا تو میسیج ریکارڈ کر کے وائس میسیج، یعنی ٹیکسٹ کی بجائے وائس میسیج وہ بھیج دیں، یا پھر فون کر لیں، لیکن جو ٹیکسٹ ہے اس سے اوائڈ کریں کیونکہ اس کے اوپر وقت بہت لگتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ جو خمر ہے، یعنی انہوں نے تو شراب کے متعلق پوچھا، خمر ہے، خمر اور میسر دو الفاظ ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو خمر اور میسر ہے یہ شیطان کے اعمال ہیں، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال ہیں۔ ایک چیز اس کے اندر یہ کہے گی کہ یہ جو خمر ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ اسی سے متعلق سوال ہے۔ خمر صرف شراب نہیں ہوتی، وہ شراب بھی اس میں آ جاتی ہے۔ خمر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، عقل کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو متاثر کرے کہ انسان صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کر کوئی کام نہ کر سکے، بات کو سننے میں اس کا فوکس نہ رہے، سن کر پھر جو کام کرنا ہے اس کے اوپر اس کا فوکس نہ رہے۔ تو ہر وہ چیز جو اس طرح کی ہے جو عقل کے اوپر پردہ ڈال دے، عقل کو مختل کر دے، یعنی خلل اندازی ڈالے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور اس کا برا اثر مرتب ہو، تو وہ چیز جو ہے قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن ایک چیز کہی گئی کہ اس کے جو فائدے ہیں خمر اور میسر کے، وہ بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن ان کا کمپیریزن کر کے بتایا گیا کہ ان کے جو نقصانات ہیں وہ ان کے فوائد سے بڑھ کر ہے۔ ایک چیز تو یہ کی گئی، دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے۔ جب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے عقل کے اوپر پردہ ڈل جائے
اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو، انسان کوئی کام صحیح طریقے سے بیلنس کے ساتھ کر ہی نہ سکیں، بیلنس کے ساتھ توجہ کے ساتھ کوئی بات نہ سن سکیں نہ کوئی کام کر سکیں، تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو اللہ نے منع کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ جو خمر ہے اس میں کچھ فائدہ ہے۔ اب فائدہ کیا ہے؟ یہ جو فائدہ ہے نا انسانوں کو جو پہنچتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے اور آگے قیامت تک پہنچے گا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ چیز سمجھ لیں۔ اگر فار ایگزامپل اگر وہ کہتا کہ یہ جو الکوہل ہے یا یہ جو چیزیں ہیں نشہ آور، یہ ٹوٹل حرام ہے، ٹوٹل قطعی حرام ہے، تو اس سے کیا ہونا تھا؟ ایبسولوٹلی حرام ہے۔ اس سے کیا ہونا تھا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی الرجی کی میڈیسنز ہیں اس کے اندر یہ الکوہل یوز ہوتا ہے، نشہ آور یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا۔ اسی طرح نزلہ زکام ان کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ آپریشن تھیٹر کے اندر کسی مریض کا جب آپریشن ہوتا ہے، کسی عورت کا آپریشن سے بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے یا جسم کے کسی حصے کی سرجری کی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی یہ نشہ آور چیز دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ حرام ہوتا تو پھر یہ طب میں استعمال کرنا بھی حرام ہو جاتا، تو انسانوں کو جو فائدہ پہنچنا تھا اس سے پھر انسانیت محروم رہ جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جس نے انسانی ضروریات کے لیے بقدر ضرورت اس کو حرام قرار نہیں دیا، بقدر ضرورت اجازت دی کہ ٹھیک ہے اس کو تم ادویات میں استعمال کر سکتے ہو، آپریشن تھیٹر کے اندر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو بقدر ضرورت۔ ظاہر ہے کہ میڈیسنز کے اندر یہ جو نشہ آور چیز ہوتی ہے یہ بقدر، اس کو ٹرنکولائزر کہہ لیں، الکوہل کہہ لیں، یہ بقدر ضرورت استعمال ہوتی ہے۔ چند گرامز میں، پوری ریسرچ کے بعد چند ملی گرامز میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ بقدر ضرورت ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شیطانی عمل ہے یا اس سے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ جو سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خمر صرف شراب نہیں ہے، یہ چیز وہ اس میں شراب بھی آ جائے گی، لیکن کہنا کہ یہ صرف شراب ہے، نہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ آور ہے اور دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر برا اثر ڈالے تو وہ خمر ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ جب اس قسم کی ادویات ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر پریکاشنز یا کاشنز لکھے ہوتے ہیں، احتیاطی تدابیر، کہ کوئی الرجی کی دوائی ہے، کوئی اس قسم کی میڈیسن ہے جس کے اندر اس کی مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے اس مرض کے حساب سے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ نہ کریں، آپ کوئی حساس مشینری آپریٹ نہ کریں، یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، آپ بیڈ کے اوپر ریسٹ کریں، چلیں پھریں نہیں، یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر وہ پریکاشن لکھے ہوتے ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جب یہ میڈیسن یوز کریں تو پھر یہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی لازمی ہے۔ تو وہ لکھی ہوتی ہیں اس کے اوپر، ڈاکٹر بھی بتاتا ہے کہ یہ میڈیسن ہے، یہ کھا کے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا بلکہ بیڈ ریسٹ لینا ہے، آرام کرنا ہے، یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ اسی لیے کیونکہ ان کے کھانے کے بعد دماغ صحیح طرح سے سوچنے سمجھنے سے عاری ہوتا ہے، جتنی دیر تک اس دوائی کا اثر ہوتا ہے، اس دوران پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ کریں، کوئی کام نہ کریں، چلے پھرے نہیں، ہو سکتا ہے چکر آ کے گر جائیں، کچھ چوٹ لگ جائے، ڈرائیو نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی مشینری، حساس مشینری ہے وہ استعمال نہ کریں، مے بی کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ چیزیں منع کی جاتی ہیں، وہ اسی لیے منع کی جاتی ہیں۔ یہ تو استعمال ہے طب کے اندر، میڈیسن کے اندر۔ اس سے ہٹ کر اگر ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پھر شیطانی عمل کہلائے گا۔
تو اس سے قرآن منع کر رہا ہے۔ حرام قرار نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا ہم نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ اگر حرام قرار دے دیا جاتا، ایبسولوٹلی حرام قرار دے دیا جاتا، تو پھر یہ میڈیسن میں یوز نہیں ہونا تھا، پھر انسانوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جانی تھی کہ کتنی بیماریاں ہیں جن کے اندر یہ الکوہل یوز ہو رہا ہے۔ سو مچ سو یہ جو الکوہل ہے یہ تو سیاہی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس پرنٹنگ پریس کے اوپر یہ قرآن چھپتے ہیں، اس پرنٹنگ مشینری کے اندر جو سیاہی یوز ہوتی ہے جس سے وہ الفاظ تحریر ہوتے ہیں کاغذ کے اوپر، اس کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے۔ وہاں پہ قرآن بھی چھپتا ہے، قرآنی آیات بھی چھپتی ہیں۔ وہ الکوہل کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس سے جو روشنائی ہوتی ہے، جو سیاہی ہوتی ہے، وہ فوراً ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ پھر سارے پیپر خراب ہو جائیں، وہ جو گیلے حروف ہیں سیاہی والے، وہ ایک دوسرے سے لگ کے وہ سارے حروف جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، پیپر خراب ہو جائیں، تو اس کے اندر بھی ڈلتی ہے۔ تو قرآن کے اندر اسی لیے اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے استعمال کی، لیکن اس کا عادی مجرم ہونا یہ پھر شیطانی عمل کہلائے گا۔ اب چیز سمجھ آ گئی تو امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اب اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 121۔ الفاظ ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اسے نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا کے الفاظ ہیں، تو پھر اسے نہیں کھانا۔ جانور کے اوپر جب ذبح کر رہے ہو تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جانور بھی اللہ نے بنایا ہے، اس جانور کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت بھی اللہ نے دی ہے۔ جنہوں نے کھانا ہے ان انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو انسان اللہ کی چیز کو اللہ کی اجازت سے ذبح کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت سے کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے فلسفی اس کے اندر۔ لیکن اگر جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو ظاہر ہے اس سے انسانی نفسیات کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ انسان اب بہت اس کا جو برین ہوتا ہے نا، وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ اس کے لاشعور میں چیزیں بھی جمع ہو رہی ہوتی، بھلے وہ وقتی طور پر اس کا ریئیکشن نہ بھی دے، لیکن وہ چیزیں اس کے اندر جمع ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو انسانی نفسیات کے اوپر، اس کے لاشعور کے اوپر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور انسان کی سوچ، اس کی آئیڈیالوجی بدل جائے گی۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہے تو پھر وہ جانور نہ کھاؤ۔ یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر اس کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، اب وہ بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بلا شبہ وہ چیز کھانا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ کسی ایسے جانور کا گوشت کھانا جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ فسق ہے اگر اسے کھا لیا جائے تو یہ فسق کہلائے گا۔ عربی کے اندر فسق کیا ہوتا ہے؟ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ تو نافرمانی لکھتے ہیں، لیکن یہ اس کا کوئی ایگزیکٹ اس کے معنی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ترجمے میں ایک لفظ کے بدلے میں ایک لفظ دینا ہوتا ہے۔ نافرمانی اس کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہ اس کے پرائمری میننگ نہیں ہے، بنیادی میننگ نہیں ہے۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے پیٹرن سے ہی ہٹ جائیں، پیٹرن، قرآن کا سانچہ
ہر چیز کا ایک سانچہ ہوتا ہے نا. جو چیز بنی ہو جس مقصد کے لیے اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے. اگر اس چیز کو اسی سانچے میں رکھیں گے تو وہ ٹھیک ہے. اگر اس چیز کو اس کے سانچے سے نکال کے کسی اور جگہ پہ رکھیں گے تو وہ فٹ ہی نہیں ہوگی. تو یہ پیٹرن، یہ سانچہ، یہ جو قرآن ہے جس سانچے میں انسان کو ڈھالنا چاہتا ہے، تو وہ پھر انسان اگر اس سانچے میں نہ ڈھلے، اپنے لیے کوئی اور راہیں بنا لے، کوئی اور راہیں، نئی سے نئی راہیں نکال لے اور ان کے اوپر چلنا شروع کر دے، اللہ کی راہ کو چھوڑ دے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا تو پھر اسے نقصان ہوگا. یہ فسق میں یہ چیزیں آتی ہیں. ایسا کرنے والے فاسق ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ فسق کیا ہے، فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی متعین کردہ جو راہیں ہیں ان سے ہٹ کر، ان سے ڈائیورٹ ہو کر اپنی ہی راہیں نکالنی شروع کرتے. قرآن ایسے لوگوں کو فاسق بولتا ہے اور ان کے اس عمل کو فسق بولتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ لیکن عام طور پہ ہم ترجمہ اس کا نافرمان لکھتے ہیں. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، بلا شبہ شیطان لوگ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. لَيُوحُونَ، وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. کن کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالتے ہیں؟ آگے کہتا ہے إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے ساتھیوں کے دلوں میں. یہاں پر اولیاء کا لفظ آ گیا. یہ اولیاء ایک تو ہم نے بنایا نا اولیاء، ہمارے جو فرقوں والوں نے کہ وہ ان کے اولیاء ہیں. تو اولیاء کے یہ ولی کی جمع ہے، ولی کی جمع اولیاء. تو اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے، حامی بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے. بہت سارے اس کی میننگ ہیں. حلیف بھی ہوتا ہے، تو ساتھی بھی ہوتا ہے، بہت سارے. یعنی تو وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں، اپنے ساتھیوں کے دلوں میں یہ جو شیطان لوگ ہوتے ہیں نا وہ وسوسے ڈالتے ہیں. یہ شیاطین ہے. یہ وہ والا جو مذہب کا جو شیطان ہے نا، جو اللہ کے مقابلے میں ایک قوت جس کو ہم نے بنایا کہ خدا بھی ہر جگہ موجود، شیطان بھی ہر جگہ موجود. خدا بھی ہر کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، شیطان بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ وہ والا شیطان نہیں ہے. یہ شیطان، وہ والا شیطان تو ہم نے بنایا، یہ ہمارے مسالک نے یا مذاہب کے علماء و مشائخ نے بنایا. قرآن کی روح سے وہ شیطان درست نہیں ہے. وہ کانسیپٹ قرآن کے بالکل خلاف ہے. شیطان ایک ایڈجیکٹیو ہے، ایک صفت ہے. قرآن میں جو شیطان آیا ہے اس کے متعلق تو کہا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں پر وہ جو سرکشی کی صفت ہے نا اس کی روح سے بتایا گیا ہے شیاطین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سرکشی کا مادہ ہوتا ہے، جو فسق کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. قرآن ان کو بھی شیطان بولتا ہے، ہوتے وہ انسان ہی. تو ایڈجیکٹیو کے طور پر لا رہا ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا اچھا انسان، برا انسان، تو یہ جو اچھا یا برا ہونا ہوتا ہے یہ اس کا ایڈجیکٹیو ہے، اس کی صفت ہے. تو ایسے ہی شیاطین جو ہیں یہ بھی ایک صفت کے طور پر لایا جا رہا ہے یہ لفظ، کہ وہ جو شیطان لوگ ہیں وہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے دلوں میں. اچھا، وہ وسوسے ڈالتے کیوں ہیں آگے وہ بتا رہا ہے. کہتا ہے لیجادلوکم، تاکہ اپنی بات منوانے کے لیے تم سے بحث کریں. یہ جو لیجادلوکم ہے تاکہ بحث کرے، تو آگے ہم نے اس میں بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے. یہ جیسے کسی کو کنونس کرنے کے لیے ہم کوئی بحث کرتے ہیں، جیسے وکیل بحث کرتے ہیں جب کسی مقدمے میں، تو ایکچولی وہ جج کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میں دلائل دے رہا ہوں تو وہ دلائل صحیح ہیں، آپ اس کے مطابق فیصلہ دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ ہے یجادلوکم، بحث کرتے ہیں. کئی لوگوں نے جھگڑا بھی کیا، اس کے معنی جھگڑا بھی ہوتا ہے. یہ دونوں معنی دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا جنگ و جدل، تو یہ جدل، یہ لیجادلوکم، یہ جدل بھی اس میں یہ بھی معنی آتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ معنی دے رہا ہے بحث کرنے کے، کہ تاکہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ تم سے بحث کریں.
ایسے ایسے وہ پھر پرفریب دلائل دیں گے، روایتیں لے کر آئیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ روایتیں ہیں، رسول نے یہ فرمایا ہے، فلاں صحابی نے یہ فرمایا، فلاں ولی نے یہ فرمایا ہے، فلاں شیخ نے یہ فرمایا ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں مفسر کا یہ قول ہے، فلاں فقیہ کا یہ حکم ہے، فلاں مفتی کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ اس طرح وہ پھر بحث سے لوگوں کے دلوں میں وہ کیا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ ان کو قرآن سے ہٹایا جائے۔ سمجھ آ رہی یہ چیزیں وہ کرتے، یہ بحث کرتے کیوں؟ تاکہ ان کو قرآن سے ہٹایا جائے، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیں کیا بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان شیطان لوگوں کی باتیں مان لی، ان کی بحث سے تم کنونس ہو گئے، جس طرح وہ روایتیں پیش کر کے، جس طرح وہ خود ساختہ شریعتوں اور فقہوں کی روح سے تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، تمہیں قرآن کے واضح حکم کے خلاف کرتے ہیں، تمہیں قرآن کے واضح حکم کے خلاف تمہاری وہ ذہن سازی کرتے ہیں، تو اگر ان کی باتوں میں اگر تم آ گئے اور قرآن کے واضح احکام سے تم نے منہ پھیر لیا، تم ان کے پیچھے لگ گئے، وہ شیطان صفت لوگوں کے پیچھے لگ گئے، پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ قانون بنانے کا اختیار اللہ کو ہے، حلت اور حرمت کے احکام دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ یہ قانونی معاملہ ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی وہ حکم دیتا ہے اس کا ایک قانونی مقام ہے، قانونی حیثیت ہے۔ اگر تم اس قانون سے ہی منہ موڑو گے، اپنے مسالک اور مذاہب کے فرقوں کے بنائے ہوئے جو مذہبی قوانین ہیں، ان کی جو شریعتیں اور فقہ ہیں، ان کے مطابق اگر تم فیصلے کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ جو اختیار اللہ کا ہے قانون سازی کا، وہ تم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اس لیے پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی اہم بات ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سن کے ایسے گزر جائیں اور کہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور ہمیں ثواب ہو گیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو سنیں، سوچیں، سمجھیں، خود پڑھیں، تو پھر آپ کے اوپر اس کے حقائق واضح ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس سے ہوگا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ یہ جو اتنی ابہام میں پڑے ہوئے ہیں، اتنی مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، آپ کے اوپر بوجھ ہٹ جائے گا جو آپ کے دماغوں کے اوپر، دلوں کے اوپر یہ جو مذہبی پیشواؤں نے ڈالے ہوئے ہیں، اپنی خود ساختہ شریعتیں اور فقہیں بنا کر، وہ بوجھ جب ہٹیں گے تو آپ اپنے آپ کو لائٹ اور ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ یہ بہت بڑے وزن ہیں، بہت بڑے پتھر ہیں جو انہوں نے انسانی دل و دماغ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جس سے انسانیت دبی ہوئی ہے، سانس نہیں لے پا رہی، زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے احکام کے علاوہ اگر تم اپنے مذہبی پیشواؤں کے، اپنے آباء و اجداد کے، ان کے طور طریقوں کو اگر فالو کرو گے، ان کو دین شریعت مانو گے، تو پھر کیا ہے، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس سے ہوگا کیا کہ تمہاری زندگی تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ آج یہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے کلام کو چھوڑ کر، اس کی کتاب کو چھوڑ کر جب ہم مختلف فرقوں اور مسالک میں پھنس چکے ہیں تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو چکی ہے، اور پھر اس سے انہوں نے جو قوت حاصل کر رکھی ہے، ان کے جتھوں نے، ان کے پریشر گروپس نے، ان سے آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ خطرے میں۔ تو بڑی قابل غور ہیں یہ آیات۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔